طارق بن زیاد کون تھا؟ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ میں آباد مبہبوں وحشی بربری قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ آئے دن اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوتیں اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ ان کے والد کا نام زیاد تھا، جو بربری قبیلے کا ایک مفلس اور گمنام فرد تھا، اس لیے تاریخ اس کے حسب نسب کے متعلق تفصیل سے کچھ بتانے سے معذور ہے۔ یہ مفلسی اور افلاس کا نتیجہ تھا کہ طارق ایک زر خرید غلام بن کر سلطنت امویہ کے مشہور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے مشہور جرنیل موسیٰ بن نصیر کے پاس فروخت ہوئے اور بچپن سے لے کر سن بلوغت تک ان کی خدمت میں رہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف خلیفہ ولید بن عبد الملک کی سلطنت کے مشرقی ممالک کا والی تھا، اسی طرح موسیٰ بن نصیر اسلامی ریاست کے مغربی ممالک کے افسر اعلیٰ تھے۔ چونکہ انہوں نے افریقہ کی نیم و وحشی اقوام کو اسیر کر کے وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا، اس لیے خلیفہ نے انہیں اس علاقے کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ طارق بچپن سے ہی بڑا ذہین، شریف، بہادر اور فرمانبردار تھا، اس لیے موسیٰ کی دوربین نگاہوں نے اس میں چھپے ہوئے جوہر دیکھ لیے تھے۔ موسیٰ بن نصیر بڑے بہادر، صاحب فراست، صاحب تدبیر اور صاحب بصیرت جرنیل تھے، اس لیے طارق پر انہوں نے خصوصی توجہ دی اور پتھروں میں پڑے اس ہیرے کو تراش کر اپنے تجربے کے سان پر پہل دی، اور ان کی کمال کی توجہ اور مہربانی سے طارق بچپن سے ہی سن بلوغت کو پہنچتے ہوئے نہ صرف علم و دانش بلکہ فنون سپاہہ گیری میں بھی کمال حاصل کر گیا۔ طارق نے اپنے مالک اور آقا سے علم و دانش کے ساتھ ساتھ رموز سیاست و قیادت اور معاملہ فہمی کے فن میں بھی کمال حاصل کیا۔ طارق کی سیرت، صلاحیت، وفاداری اور شجاعت سے ہی متاثر ہو کر اسے غلامی سے آزاد کرتے ہوئے واقعہ موراکو کا حاکم مقرر کیا۔ ایک اور واقعہ بھی اس کا سبب بنا جو کافی مشہور ہے۔ چونکہ موسیٰ بن نصیر نے بذور شمشیر افریقہ کے وحشی قبائل پر برتری حاصل کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، اس لیے وہاں کے کئی معتصب قبائل اندرون خانہ ان کے دشمن بن گئے تھے اور قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ابو ذرا ان ہی تغریب کاروں کا سرگنا اور بربری قبیلے کا سردار تھا۔ موسیٰ ان دنوں قید دان میں مقیم تھے۔ طارق بن زیاد ان کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ ابھی سن بلوغت کو پہنچا ہی تھا اور دن رات بڑی محنت سے فنون سپاہہ گیری سیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی ہولناک رات تھی۔ طوفان بڑے زوروں پر تھا، جس سے کئی تناؤ درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں انفریتی کی طرح چنگاڑتی صحرا کے وسط میں پھیلے ہوئے ٹیلوں کو تاخت و تاراج کر رہی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو کسی ضروری کام سے اندرونی علاقے میں بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس طوفان نے گھیر لیا اور ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں پناہ لینی پڑی۔ اس مقام پر ایک کونے میں اس نے 4 مشکوک قسم کے بربری نوجوانوں کو دیکھا، جن کے درمیان ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ جوان مسلح تھا اور ان کے ارادے نیک معلوم نہ ہوتے تھے۔ طارق کو ایسے موسم میں اس گروہ کی سرگوشیاں کچھ مشکوک معلوم ہوئیں۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ رہ کر ہر چیز کو غور و خوض سے دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، لہذا وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کان ان سرگوشیوں میں لگا دیے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی کہہ رہا تھا، جو ابو ذرا تھا، بس تو یہ طے ہوا کہ یہ کام کا فوری ہی سر انجام دیا جائے گا اور ہم سب یہاں اس کا انتظار کریں گے۔ اس کام میں جلد بازی نہ کرنا، لیکن خنجر دل میں اتارنے کے بعد برق رفتاری سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا۔ اب یہ راز طارق پر کھل چکا تھا کہ یہ لوگ قتل کی سازش کر رہے ہیں، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کافور نامی آدمی منتخب ہوا۔ طوفان کا زور کم ہوتے ہی یہ شخص کافور وہاں سے نکلا۔ باہر اس کا گھوڑا موجود تھا، جس پر وہ زکند لگا کر بیٹھا اور تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طارق نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تعاقب میں ڈال دیا۔ چوں اس کے آقا کا گھر قریب آتا جا رہا تھا، طارق کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ اس گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور خود اسی سمت روانہ ہوا۔ اب طارق سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کالا ہے، لہذا وہ چکر کاٹ کر دوسرے راستے حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا موسیٰ بن نصیر سلطنت کے متعلق خط و کتابت میں مصروف ہیں۔ طارق دبے پاؤں جا کر ان کے مخصوص خاکگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے بالکنی سے جھانک کر دیکھا، کافور بالکنی کے قریب کھڑے ہوئے کھجور کے درخت پر چڑھ رہا تھا، جو ایک اندھیرے کونے میں موجود تھا۔ طارق سمجھ گیا یہ مراد اس کے آقا کے خوابگاہ کے ارادے سے آ رہا ہے۔ حق نمک ادا کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ طارق نے جلدی شمع بجھا دی اور جلدی سے اپنے آقا کی مسہری پر لیٹ گیا اور ایک ریشمی چادر سے منہ چھپا لیا۔ موسیٰ تھکتے ہارے اپنے خواگاہ میں داخل ہوئے اور مسہری پر کسی کو موجود پا کر قدرے برہم ہو کر آگے بڑھے۔ پھر جوں ہی انہوں نے بجھی ہوئی شمع روشن کی، ایک دم زمین ان کے قدم پکڑ لیے۔ مسہری پر پڑے شخص کے سینے میں دستے تک خنجر پیوست تھا۔
انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر ہٹائی تو دنگ رہ گئے، یہ تو کوئی سیاہ فام افریقی تھا۔ موسیٰ نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر خراٹوں کی آواز سن کر مسہری کے نیچے جھانکا، جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، اور کوئی اس کے نیچے آرام سے سو رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے باہر گھسیٹ لیا اور پھر حیرت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ ان کا غلام طارق بن زیاد تھا۔ اس کے جاگتے ہی موسیٰ نے اس سے صورتحال کا متعلق دریافت کیا تو طارق نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کافور نامی شخص کو جو کہ اس کے آقا کے قتل کرنے کا آیا تھا ختم کر دیا گیا۔ طارق کی نشاندہی پر فوراً سازشی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کا سرگنا ابو زرارہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ بقایا ساتھیوں کو قتل کر لیا گیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اسے تنبہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے ظلمت کدہ یورپ میں شمع توحید روشن کی اور اندلس کے معمولی سے شمالی حصے کو چھوڑ کر تمام ملک فتح کیا۔ گویا کہ موسیٰ بن نصیر خود بھی فتح اندلس میں شریک تھے، لیکن پھر بھی اس فتح کا سہرا طارق بن زیاد ہی کے سر ہے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر زیادہ تر افریقی مقبوضات میں کارہائے نمایاں دکھاتے رہے۔